أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہم کلمہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے جو سیرت سے متعلق ہے اس کے 19ویں درس تک پہنچے ہیں. مارچ کی 18 تاریخ ہے 2016 اور جمادی الثانی کی 9 ہے 1437 ہجری. لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے جو اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لمن كان يرجو اللہ، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو. علماء نے یقین کا معنی بھی یہاں لکھا ہے، اللہ کا یقین ہو، یرجو اللہ، اللہ کی امید ہو. اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی امید، رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی اللہ سے ملنے کی امید ہو. یہاں امید بمعنی یقین ہے. ہر ایک کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک بات کا حساب وہاں لیا جائے گا، کیونکہ خود اللہ یہ فرماتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب آخر واپس لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے. جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم ان سے حساب لیں گے. اور یہ حدیث مبارک ترمذی اور دوسری کتب میں ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا کہ من نوقش عذب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کا بھی مناقشہ ہوا، حساب ہوا، اس کو تو عذاب ہی ملے گا. اور ان کے پوچھنے پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سامنے جو عرضی ہوگی، پیشی ہوگی، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے سامنے تمام بندے اور ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور اللہ اپنی شان کریمی سے
معاملہ فرمائیں گے تو نجات ملے گی، ورنہ اگر کسی ایک بندے سے بھی اس کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات کا حساب اور مناقشہ ہونے لگے تو کسی ایک کو بھی نجات نہیں مل سکتی۔ اسی لیے قرآن میں بھی ہے اور خود احادیث کے الفاظ بھی ہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل و کرم مانگا کرو۔ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پہ گھمنڈ کر کے ہم کچھ سوچیں، کچھ دعویٰ کریں۔ یہ تو اللہ کی شان کریمی ہوگی، شان رحیمی ہوگی، اپنے عفو کے دامن میں ڈھانپ لے گا تو بات بنے گی۔ یرجو اللہ، امید ہو، یقین ہو کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کا دن بھی ہے، وذکر اللہ کثیرا، اس کی تیاری کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ہم نے بہت سارے معانی بیان کیے تھے، ایک معنی یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جو آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا نامی اسم گرامی رہتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ اصل ذکر ہے، سب سے محبوب، سب سے مرغوب قرآن پڑھو، جو سورتیں تم کو یاد ہیں ان کو بار بار پڑھو۔ سورہ اخلاص، وہ صحابی کا واقعہ ہے نا، جب پوچھا کہ تم نماز کی ہر رکعت میں جو کچھ پڑھتے ہو، صحیح بخاری اور دوسری کتب میں 7 سورہ اخلاص بھی ملا لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ صورت مجھے اچھی لگتی ہے۔ فوراً جبریل آئے اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ اس سے کہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے، حبک ایہا، قرآن پڑھو۔ اور قرآن ایسی عجیب دولت ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی وہ قاری اور وہ حافظ اور وہ مسلمان جو قرآن کثرت سے تلاوت کرنے والے ہوں، ان کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو تو یہ اہل قرآن ہیں۔ اخلاق، زبان، اعمال، کردار، لین دین، معاملات قرآن کے خلاف ہوں تو وہ عالم بھی قرآن والا نہیں ہے، وہ خطیب اور امام بھی قرآن والا نہیں ہے، وہ قاری اور مدرس اور استاد بھی قرآن والا نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک عام آدمی جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو اور قرآن پر عمل کرتا ہو، وہ صاحب قرآن ہے۔ یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، صحیح مسلم میں یہ حدیث، قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا، قرآن والوں کو لایا جائے گا، وہ لوگ جو قرآن پر دنیا کی زندگی میں عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر ہم نے بار بار یہ تسبیح کا ذکر کیا، تکبیر کا ذکر کیا، تحلیل کا ذکر کیا، حوقلہ کا ذکر کیا۔ تو یہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ 19ویں درس میں آج ہم نے پھر ایک بار اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ پہلا جو حصہ تھا اس کلمے کا، لا الہ الا اللہ والے 20 دروس میں سورہ محمد کی ایک آیت تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ تو وہ آیت اہم تھی اور غالباً آپ حضرات 20 ہفتوں میں سن کے یاد ہو جانی چاہیے۔
اور اب کئی دروس سے یہ آیت کریمہ دوسرے حصے میں پڑھی جا رہی ہے، سورہ احزاب کی 21ویں آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر ایک کو یہ دعوت پہنچا دیجئے کہ ہماری تمہاری ہر کلمہ پڑھنے والے کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں پر عمل کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تم لوگوں کے لیے، رسول اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوہ ہے۔ یہ دروس کے آغاز میں ہم نے محبت کا ذکر کیا تھا، اطاعت کا ذکر کیا تھا، اور کئی احادیث ہم نے پڑھی تھیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة قال ماذا أعددت لها قال لا شيء وفي رواية لا بكثير صلاة وزكاة إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے، اس صحابی نے، اللہ کے محبوب بندے نے، جس کے مبارک جملے قیامت تک اللہ کے حکم سے، مہربانی سے محفوظ ہو گئے، جیسے اللہ کے آخری نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے محفوظ ہوئے، اسی طرح اس صحابی کی بات بھی محفوظ ہو گئی۔ الفاظ ہیں نا حدیث کے، پوچھا متی الساعہ، تو یہ جملہ تو اس صحابی کا ہے نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، اور پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ لا شیء، کوئی خاص تیاری ہم نے نہیں کی۔ صحیح مسلم کی جو حدیثیں آئی ہیں 5 یا 6 کے قریب، ان میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ بہت سارا صدقہ، زکوٰۃ، نمازیں وغیرہ تو نہیں ہیں، اور یہاں جو صحیح بخاری میں 3 یا 4 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، اس میں یہ جملہ ہے لا شیء، کوئی، یعنی لا شیء کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی عبادت یا قابل ذکر نیکی تو مجھے یاد نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ انی احب اللہ ورسولہ۔ یہ جو نسبت ہے اور دعویٰ ہے محبت کا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اگرچہ مطلوب تو عمل ہے نا۔ وہ محبت جس محبت میں اطاعت نہ ہو وہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ جب محبت کا دعویٰ زبان سے کیا ہے تو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ، تاکہ تمہارے کہنے میں اور کرنے میں یکسانیت اور صدق اور سچائی آ جائے۔
یہ نہ ہو کہ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کاملہ کو اختیار کیا جائے۔ جو دروس اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں ان میں وہ تمام آیات ہم نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں جن میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ تیرے رب کی قسم، سورہ نساء کی وہ آیت جو ہم نے پڑھی بار بار، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں اے پیغمبر تیری بات، تیرا حکم، تیرا فیصلہ مان نہ لیں، اور پھر ماننا بھی ایسا نہ ہو کہ دل و جاں سے ہو۔ سلیموا تسلیما، دل و جاں سے۔ تو محبت کا معنی ہے اطاعت کاملہ، یہ ہے حقیقی محبت۔ اور وہ محبت جو عمل سے خالی ہو، اطاعت سے خالی ہو، اور محبت کرنے والے کو اپنی کمزوری کا احساس ہو اور وہ کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن زبان سے صرف محبت کرنا یہ بھی فائدہ ہے اس میں، اور یہ بھی بڑی بات ہے میاں۔ یہ نسبت بھی کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے اس صحابی نے یہ فرمایا کہ غیر یا الا انی احب اللہ ورسولہ، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا سرمایہ اور اساس ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ محبت اگر وہ کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے جو مناظر ہیں وہ ایشیا میں آپ کو ملیں گے۔ ایشیا کا جو مسلمان ہے وہ سرفرا ہے، اور ایشیا کے مسلمانوں کے رگ و پے میں اللہ کی محبت اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے کہ اس معاملے میں وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ سب کچھ لٹا دیں گے اللہ کے نام پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ یہ چیز آپ کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ایشیا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں پر۔ کمزوریاں بہت زیادہ ہیں لوگوں میں، معاملات میں، اخلاق میں، لین دین میں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو وہ حدیث، قربان جائیے اس حدیث کے الفاظ یاد آتے ہیں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لوددت، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں، ان لوگوں کو دیکھوں جو بہت آخر میں آئیں گے، اور ان میں سے کسی ایک سے اگر کہا جائے کہ تم اپنی جان دے دو، اپنے اہل و عیال کو دے دو، اپنا سب کچھ دے دو، اور مجھے ایک مرتبہ وہ دیکھ لیں، وہ سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو جائیں گے، مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ یہ آقا 1400 سال پہلے فرما گئے۔ بشارت ہو اور سلام ہو ان کو جو ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، سلام ہو ان کو جو ناموس رسالت کی خاطر کوشش کرتے، بولتے، لکھتے، تگ و دو کرتے ہیں، اور لعنت ہو ان پر۔
اور ہزار لعنت ہو ان پر، اللہ کا غضب اور غصہ ہو ان پر جو ناموس رسالت کا انکار کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کی پالیسیوں کو اپناتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے؟ ایک عام باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ فلاں آدمی نے مجھے گالی دی ہے اور تم میرے بیٹے ہو کر اس سے ملتے جلتے ہو، تم میرے بیٹے نہیں ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ وہ ہیں ان کا ذکر نہ ہو اذان مکمل نہیں ہوتی، ان کا نام نہ لیا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی، ان کا نام نہ لیا جائے اسلام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے کوئی نماز، کوئی نیکی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو گے اسی طرح پڑھو گے جیسے انہوں نے پڑھی تھی، عمرہ کرو گے اسی طرح کرو گے جیسے انہوں نے کیا تھا، حج کرو گے اسی طرح کرو گے جیسے انہوں نے کیا تھا، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اسی طرح رہو گے جیسے وہ رہتے تھے۔ ایک ایک لمحہ زندگی کا اگر ان کی سنتوں والے نور سے خالی ہوگا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو سلام ہو ان کو جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور سلام ہو ان کو جو ان پہ درود شریف کی کثرت سے اپنی زبانوں کو معطر رکھتے ہیں، منور کرتے ہیں۔ عطر فمک بالصلاة والسلام علیہ، اپنے منہ کو عطر سے معطر کر لو ان پہ درود شریف پڑھ کر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وزد على سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ و اصحابہ۔ اور ہم نے تو بار بار وہ شعر سنائے تھے کہ ان کی الفت کے بغیر، ان کی اطاعت کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر تو کوئی معاملہ بن ہی نہیں سکتا۔ توحید والو، توحید کے بارے میں کس نے بتایا تم کو کہ یہ توحید ہے؟ عقیدہ عقیدہ اس کا شور مچانے والو، تم کو کس نے بتایا کہ عقیدہ توحید ہے؟ انہی نے تو بتایا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جن پر ہر وقت اس مبارک نام کا ورد ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ گھرانے اور وہ معاشرے اور وہ ملک اور وہ لوگ جو اپنی کمزوریوں کے باوجود اپنے آقا کی نسبت کو اس کا علم اٹھائے ہوئے گلی کوچے میں پھرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے جب یہ کہا کہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ عبادتیں نیکیاں نہیں ہیں، بس یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ ایک صحابی سے غلطی ہوئی، بار بار شراب پیتے تھے، کمزور تھے، مجبور تھے، نفس کے ہاتھوں بیچارے۔ صحابہ کئی مرتبہ اس کو سزا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے، صحیح بخاری اور دوسری کتب میں یہ حدیث ہے، کچھ سزا دیتے ہوئے اسے مارتے ہوئے جملہ زبان سے ایسا نکالا جو مناسب نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرابی کو برا بھلا مت کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو جنت کے ٹھیکیداروں، یہ اپنی ٹھیکیداری کو ایک طرف رکھو، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اچھا گمان رکھو ہر ایک کے بارے میں۔ صرف زبان سے کہہ دینا اللہ رسول سے مجھے محبت ہے، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ یہ جو آدمی کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اسے حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا محب بنا دیتا ہے۔ تو
جب یہ اس نے کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، تو تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے تھے یا کرتے ہو۔ اور محبت میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک زبانی محبت ہے، ایک دل کا میلان ہے، ایک حقیقی محبت ہے۔ ہر مومن اور ہر مومنہ، مسلمان عورت مرد، ہر عاقل بالغ پر یہ واجب ضروری فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے جو دل سے ہو۔ دوسری محبتیں اس کے بعد ہیں، زبانی ہیں، کبھی دل سے ہیں کبھی دل سے نہیں ہیں، رجحان ہے، میلان ہے، لیکن جو محبت ادھر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو محبتوں کی معراج ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، تو بشارت ہے تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے تھے۔ اب وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، ان کے لیے کتنی بشارتیں ہیں، اور وہ جو دوسروں سے محبت کرتے ہوئے دوسروں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترک کر بیٹھے، ان بد نصیبوں کا کیا ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہوئی کہ انت مع من احببت، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ انس یہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جی ہاں یہ وہی انس ہیں جو 10 سال تک اس چہرہ مقدس کو صبح و شام دیکھتے تھے، صرف دیکھتے نہیں تھے، خدمت کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی عمر کے تھے، والدہ لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ ھذا خادمک خدیمک انس، یہ میرا چھوٹا لڑکا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری دعائیں دیں، بہت ساری دعائیں دیں، مال اور اولاد کی کثرت کی دعائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ 120 سے زیادہ پوتے نواسے نواسیاں پوتی ہیں تو میں نے خود دیکھ لی۔ مال اتنا تھا کہ مکہ سے لے کے طائف تک باغات تھے۔ 10 سال تک خدمت کی ہے۔ خوشا و دور کے یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشا و دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ خوشا و دور کہ یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشا و دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جو اس چہرے کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے بھی بشارتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ محبت، اور ہم یہ کہتے ہیں جو انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو صحابہ ہیں، ہم لوگوں کو کبھی بھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ بات سن کر ہوئی کہ انت مع من احبب، تم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو انہی کے ساتھ رہو گے، حشر ہوگا۔ اس سے بڑی خوشی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، میں احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، اور ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم،
اس امید کے ساتھ کہ ان کی محبت کی وجہ سے میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرا عمل ان کے عمل کی طرح نہیں ہے، تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ نحن نحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحب ابا بکر وعمر وعثمان وعلی وسائر الصحابة ونرجو ان نكون معهم بحبنا إياهم۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ مولا، ہم سب آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور ہم سب امیر المؤمنین ابو بکر، امیر المؤمنین عمر، امیر المؤمنین عثمان، امیر المؤمنین علی، اور تمام صحابہ اور امت کی مائیں امہات المؤمنین، ان سبھی سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اے مولا اس محبت کی نسبت سے ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرما دے، آمین آمین۔ اگرچہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے، اگرچہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہم تو اس لیے اتراتے پھرتے ہیں، اکڑ اکڑ کے پھرتے اور چلتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ہم ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگی، ہمارے گھر والوں کی، والدین کی، پوری دنیا کو ہم ان پہ نچھاور کرنے کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتے ہیں۔ سیرت سے متعلق عملی پہلو میں ہم بہت ساری باتیں وہ باقی ہیں۔ 20واں درس جو انشاءاللہ آئندہ ہوگا، اس میں ہم درود و سلام سے متعلق چند چیزوں کو پڑھیں گے، مدینہ منورہ کی تھوڑی سی فضیلت اور درود شریف کی کثرت کی فضیلت کے بارے میں، چونکہ 20واں درس ہوگا، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیرت پاک کا عملی پہلو شروع ہوا تھا، وہ 20ویں درس پر اختتام کو تو نہیں پہنچ سکتا، کچھ حصہ ہماری طرف سے ڈالا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ تو قیامت تک لوگ بولتے رہیں گے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی ہوتی رہے گی، لکھنے والے لکھتے رہیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، عمریں اپنے اختتام کو پہنچیں گی، شب و روز کا یہ ہنگامہ بھی آخر ختم ہوگا، لیکن اللہ کا ذکر مبارک اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کچھ بھی نہیں تھا تو بھی ذکر خیر تھا، سب کچھ ہے تو بھی ذکر خیر ہے، اور سب کچھ ملیا میٹ ہو کر وہ ورق کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں کو اس طرح لپیٹیں گے۔ اس دن بھی یہ دونوں ذکر ہوں گے، اللہ کا اور آخری نبی کا، اور جب آدم سے لے کے آخری انسان تک سب جمع ہوں گے تو وہاں بھی ہر ایک اپنی جان بچانے کے لیے رب سلم کہے گا، نبی اور رسول اور پیمبر، اور سبھی یہ کہیں گے کہ وہ جو آخر میں آئے تھے وہ کچھ کہیں گے تو بات بنے گی۔
اور پھر یہ سلسلہ چلے گا اور یہ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اور پھر جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور دوسری جگہ چلے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ کا ذکر مبارک ہوگا، اور جنت کا اعلیٰ مقام اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں اپنی زندگی میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ رواں دواں ہے۔ ہمارے 20 دروس یہ ایسا ہے جیسے سمندر سے ایک دو قطرے آپ نے لے لیے۔ سیرت کا احاطہ کرنا اور سیرت کو بیان کرنا یہ کسی بشر یا انسان یا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سیرت وہ سدا بہار موضوع ہے جو کچھ بھی نہیں تھا تو بھی اللہ نے اپنے آخری نبی کی روح کو پیدا کیا، اور وہ خود یہ فرماتے ہیں اور صحیح حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اس وقت بھی میری روح موجود تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام کا جو ذکر مبارک ہے، آپ کا ذکر مبارک ہے، آپ کا مقام مبارک ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا تو بھی تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی ہوگا۔ اللہ نے اگر مخلوق میں سے کسی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود شریف کی کثرت رکھو اور گھر میں سیرت کو پڑھو اور گھر والوں کو سناؤ۔ جس گھر میں، خاندان میں، گلی کوچے محلے میں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ بیماری، پریشانی، بدامنی، ہنگامے، فساد، تخریب کاری، دہشت گردی یہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب رحمت دو عالم کا ذکر ہوگا تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو کثرت سے درود شریف کا معمول اور ورد اور وظیفہ بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے جو پہلی وحی سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، لوگوں کے لوگوں پر حقوق ہیں۔ سیرت کا اہم عملی پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں انسانوں کے حقوق کو بلند رکھا، بیان کیا، بار بار اس کی تذکیر فرمائی۔ عقائد اپنی جگہ، ایمانیات اپنی جگہ، روحانیت اپنی جگہ، عبادات، اطاعات، لیکن جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے معاملہ۔ اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ اپنی دنیا کی زندگی میں شب و روز 24 گھنٹے میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کا تجارتی معاملہ ہے، پیسے کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ اور ہم نے بار بار یہ بتایا کہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے دین کو چند عبادات تک مخصوص کر دیا ہے، معاملات کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ زبان سے دوسروں کو ستانا، گالی گلوچ دینا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کے پیسے کھا جانا، دوسروں کے حقوق کھا جانا، لوگوں کے حقوق لیٹ دینا، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال، جو قرضہ لیا تھا وہ ادائیگی کا نام لئی، اور اگر مانگو تو دشمنی، ناراضگی، بول چال بند۔ جس نے مزدوری کی، محنت کی، کام کیا، اس کو اس کا حق نہیں دیا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں۔ دین معاملات کا نام ہے۔ آپ تبلیغ میں اپنا وقت لگائیے، آپ جہاد کرنے میدان جہاد میں چلے جائیے، آپ ہر سال
حج کیجئے، ہر مہینے 10 عمرے کریں، آپ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، آپ حدیث پڑھائیں لوگوں کو، قرآن پڑھائیں، تجوید سکھائیں، نماز پڑھائیں، نیکیوں کی تلقین کریں، برائیوں سے روکیں۔ ہر نیکی اپنی جگہ اہم ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ صحیح اور درست ہو۔ مگر آپ کی دینداری تو دن بدن ترقی کر رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو آپ ستاتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی دینداری ہے بھائی؟ دینداری کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہو۔ کوئی کام نہ کرو، فرض نماز پڑھو، بس کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صاف کرو، معاملات صاف کرو، معاملات صاف کرو۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس معاملے کی خرابی کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے، دین والے بدنام ہو رہے ہیں۔ معاملات صاف کرو، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں۔ جو کام آپ کرتے ہیں، ڈیوٹی، آفس میں آپ جب جاتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی، ڈنڈی مار کے 6 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں نکل آتے ہیں۔ بیوی کا فون آیا، جناب ساری دنیا ایک طرف، مجال ہے جو جس چیز کا آپ نے ایگریمنٹ اور اتفاق کیا ہے وہ کام پورا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں 20 ہفتوں سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی معاملہ کرے، لین دین کرے، اپنا کام صحیح دیانت، امانت کے ساتھ صحیح کرو۔ ہمارے ہاں یعنی بہت بڑا ظلم ہے، ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں گھنٹے پورے کریں، جس کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کو پورے پیسے دیں، ڈنڈی نہ ماریں۔ ویل للمطففین، تباہ برباد ہلاک ہو گئے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اور ٹائم پہ ٹائم میں کل آنا، پرسوں آنا، 2 دن بعد ہو جائے گا، 1 ہفتے بعد ہو جائے گا، منافق کی نشانی ہے نا۔ جھوٹ بولنا دوسروں کو، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو سیرت پاک کا عملی پہلو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، معاملات صاف کرو بھائی، اپنے معاملات صاف کرو۔ دینداری کو، دین کو، داڑھی کو، ان چیزوں کو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وعدہ کیا، 3 دن تک وہاں کھڑے ہیں، وہ آدمی آئے گا، اس سے وعدہ کیا ہے۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ جھوٹ بولنے میں، دغا دینے میں، فریب، مال کچھ اور ہوتا ہے، لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، قسمیں کھا کھا کے کچھ اور بتاتے ہیں۔ سیرت پاک گندم میں ہاتھ ڈالے مدینہ منورہ میں، وہ گندم بیچنے والا صحابی ہوگا، ہے نا؟ گندم میں ہاتھ ڈالے اور گیلی گندم کے دانے وہ نیچے سے اوپر اٹھائے، پوچھا یا صاحب الطعام، اے دکاندار آدمی، آٹا بیچنے والے، چکی والے، گندم بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار، صحیح بخاری میں، دوسری کتب میں، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رات کو بارش ہوئی تھی، جو گندم کے دانے بھیگ گئے تھے وہ ہم نے نیچے رکھے، خشک دانے ہم نے اوپر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیٹلاگ جو آتا ہے چیزوں کا، آپ دیکھیے ہمارے ملکوں میں ہر جھوٹ لکھا ہوتا ہے، اس میں وٹامنز ہیں، اس میں فیتانیم ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے، اور دیکھیے عجیب، انا للہ و انا، یعنی یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ کفار کے ہاں سے جو چیز آئے گی کارٹلوج کے مطابق وہ ہوگی، اور ہمارے ہاں ملاوٹ۔ لیکن معاملات اگر آپ کے گڑبڑ ہیں تو اللہ کی نگاہ میں آپ برے آدمی ہیں، خراب آدمی ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی کوئی وقت نہیں۔ تو
میں اپنی بہنوں سے، خواتین سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے معاملات ہم کو صاف رکھنے چاہیے۔ میرے جو معاملات ہیں گھر والوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، مجھے وہ صاف رکھنے چاہیے۔ مجھے یہ درس و تدریس یہ چیز بچا نہیں سکے گی اگر میرے معاملات کسی کے ساتھ گڑبڑ ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو آپ کی دینداری بچا نہیں سکے گی اگر کسی کی دعا آپ نے لی، کسی کو ستایا، کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے۔ 2 درہم، ابو قتادہ کے دوست، 2 درہم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بدن کو آگ سے ایسے آزاد کرے جیسے تم نے اپنے دوست کے بدن کو آزاد کیا، اس کے ذمہ 2 درہم تھے بس۔ آج کل تو لوگ ہزاروں لاکھوں کھا گئے، پرایا مال کھا گئے، لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کو جھوٹ بولا، لوگوں سے فریب کیا اور کر رہے ہیں مسلسل۔ اور حسرت کی طبیعت میں کیا ہے، وہ مشق سخن جاری، اس یک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں کہ چکی کی مشقت میں ہے مشق سخن جاری۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، دونوں کام تو ہوتے نہیں ہیں۔ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا ڈوبتا ہے۔ تو اپنے معاملات کو صاف کر لو، موت سے پہلے کسی سے کچھ کہا سنا ہے معافی مانگ لو، حقوق ادا کرو، حقوق ادا کرو، حقوق ادا کرو، معاملات صاف کرو۔ یہ ہے سیرت پاک کا اصل پیغام۔ آج ہمارے گھروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، تجارت میں، لین دین میں یہ بہت بڑا خلا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدابروا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کی گاہک کو مت پھنساؤ، ایک دوسرے کی بولی پہ بولی مت لگاؤ۔ صاف چیز سامنے رکھو، صاف بات کرو، مال میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی، حلال میں برکت ہے۔ سیرت پاک کا عملی پہلو ہے یہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس کی نشست میں اس حدیث کو بھی پڑھیں گے اور درود و سلام کے بارے میں بھی جو چند اہم احادیث ہیں ان کو آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔